السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم الشان قوم کے بارے میں جو اپنے دور میں بے حد طاقتور، خوشحال اور ترقی یافتہ تھی، لیکن خدا کی نافرمانی کے سبب ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھی، جو موجودہ عمان، یمن اور سعودی عرب کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ ان کی بستی کا نام احقاف تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قوم عاد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قوم جسمانی طور پر نہایت مضبوط، قداور اور تعمیرات میں ماہر تھی۔ قوم عاد اپنی تعمیرات کے لیے مشہور تھی، جنہیں ارم ذات العماد کہا گیا، یعنی بلند و بالا ستونوں والے شہر۔ ان کی ترقی اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، کیا ایسی قوم جس جیسی کسی اور نے زمین پر نہیں بنائی گئی۔ قوم عاد کی چند نمایاں خصوصیات یہ تھیں: ان کے افراد قداور اور بے پناہ طاقتور تھے۔ یہ قوم زراعت، تجارت اور وسائل میں خود کفیل تھی۔ انہوں نے بلند و بالا عمارتیں بنائیں اور اپنے شان و شوکت پر فخر کرتے تھے۔ ان کی یہ خوشحالی انہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنانے کے بجائے غرور میں مبتلا کر گئی۔ وہ بت پرستی کرتے تھے اور اپنے مال و دولت کو ظلم اور نافرمانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز آ جائیں۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو بار بار تنبیہ کی، لیکن انہوں نے نافرمانی جاری رکھی۔ ان کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو خشک سالی اور قحط کا شکار کر دیا۔ جب وہ پھر بھی نہ مانے تو ان پر ایک بھیانک طوفان نازل ہوا۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر یوں آیا ہے، ہم نے ان پر ایک تیز اور زبردست ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ قوم عاد کے طاقتور افراد ایسے گر پڑے جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت ہوں۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور دنیاوی ترقی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کسی کام نہیں آتی۔ یہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے۔ ناظرین، قوم عاد کی تباہی ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی قوم عاد کی داستان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔